فرخندہ خالہ صوفیہ کے ساتھ کچن میں کھڑی ان کا ہاتھ پٹا رہی تھی۔ وہ ان سے عمر میں خاصی بڑی اور سمجھدار سی بردبار خاتون تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں خالہ کہ میری نازو کا رشتہ آ رہا ہے، وہ بھی اتنے اچھے گھرانے سے۔ اب میری بچی کا بھی گھر بس جائے گا۔ ان کی خوشی آج کوئی بھی بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ خالہ آہستگی سے مسکرائی تھی، گویا ان کی جلد بازی پر۔ وہ اچھے گھرانے والے ہیں تو ہماری نازو بھی کسی سے کم نہیں ہے، لاکھوں میں ایک ہے ہماری بچی۔ ویسے ہے کہاں؟ وہ انہیں آس پاس نظر نہ آئی تو آخر میں خالہ نے پوچھا، کہاں ہونا ہے اس نے بھلا؟ صوفیہ نے سر جھٹک کر کہا، یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، مجال ہے جو ایک دن کی بھی چھٹی کر لی یہ لڑکی۔ جانتی بھی ہے کہ کتنا اہم دن ہے، لیکن نہیں، میرے لاکھ کہنے پر بھی چلی گئی۔ وہ خوش تو ہے نا صوفیہ؟ فرخندہ خالہ کو یوں ہی اندیشہ ہوا تھا۔ صوفیہ نے گہرا سانس لیا۔ جانتی ہوں خالہ وہ خوش نہیں ہے، مگر وہ راضی ہے، اور اس کا راضی ہونا ہی بہتر ہے۔ میں آج زندہ ہوں، کل نہیں۔ نہ اس کے سر پر باپ کا سایہ ہے نہ بھائی کا، پچھتانا ابھی چھوٹا ہے۔ سوچیں، اپنے گھر کی نہ ہوئی تو میری بچی کو دنیا نوچ کھائے گی۔ ان کی آواز میں قرب کی باریک نمی اتری تو خالہ پاس چلی گئی۔ ان کا کندھا سہلا کر دلاسا دیا، پریشان نہ ہوا کر، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بس امید تو یہی ہے۔ پھر کب آ رہی ہے تمہاری جٹھانی رشتے والوں کو لے کر؟ انہوں نے سنہری ہوتی پیاس میں چمچ ہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ صوفیہ بھی آگے بڑھ آئی، آج شام تک۔ دعا کریں خالہ سب خیریت سے ہو جائے، کوئی بدمسکی نہ ہو، انشاءاللہ، فرخندہ خالہ نے دل سے کہا تھا۔ حرم اپنے لان کے عقبی حصے میں بنے تہ خانے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ اور ناک پر زخموں کے نشان تھے۔ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے اور سیاہ ہیٹ کو ایک جانب کرسی پر ڈالے وہ سامنے لگے شیشے کو دیکھ رہا تھا۔ صبح والا منظر نگاہوں میں بار بار تکلیف سی بھر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی بنا کسی تاثر کے کھڑا رہا۔ وہ زیادہ وسیع تہ خانہ نہیں تھا، ایک درمیانہ سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں کاٹھ کباڑ تھا۔ دوسری جانب ایک ٹیبل کے اوپر گلاس وال تھی۔ اس وال پر جا بجا اسٹیکی نوٹس، مختلف تصاویر اور ہتھیاروں کے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ نیچے ٹیبل پر مختلف قسم کے ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ کو مزید جمایا اور پھر سوچتی نگاہوں سے سامنے لگی تصاویر کو دیکھنے لگا۔ وہ سیریل مرڈررز کی تصاویر تھی۔ جتنے قتل پچھلے سال میں زار آباد کی بستی کے باعث ہو چکے تھے، یہ سب اس کی پڑتال تھی۔ اسٹیکی نوٹس پر بھی بیشتر لوگوں کے نام، ان سے جڑی اہم عادات و اطوار کے بارے میں موٹی موٹی معلومات لکھی ہوئی تھی۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے اس وال پر لگی ایک ایک تصویر کو تک رہا تھا، پھر آگے بڑھ آیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ تالوت کی آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ قتل کو پکڑنے کے لیے قاتل کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تالوت، اور جس طرح کے قتل زیرو کے حصے میں درج ہیں وہ بہت پروفیشنل اور خوفناک ہیں۔ اس نے اس تصویر کو نگاہوں کے سامنے کیا، پھر بغور اس میں موجود انسان کے جسم پر لگے زخم کو دیکھنے لگا۔ تمہیں یقین ہے کہ زیرو کو ہی ناظرین تک رسائی کا اسائنمنٹ دیا گیا ہے؟ یہ معلومات بالکل سچ ہے۔ ٹھیک، تو پھر سب سے پہلے وہ کون سے ہتھیار کو زیادہ استعمال کرتا ہے؟ دوسرا، وہ کتنے فاصلے سے ٹارگٹ کو مارنے کا تعین کرتا ہے؟ اور تیسرا، موسم، جرم کا وقت اور پچھلے وکٹمز کی تمام معلومات چاہیے ہوں گی مجھے۔ جتنی معلومات میرے پاس تھی میں تمہیں دے چکا ہوں حرم، لیکن اس میں بہت سی مس ڈائریکشنز ہیں۔ ایک جانب اس کا ٹارگٹ شاٹ گن کا شکار ہے تو دوسری جانب وہ اسنائپر رائفل استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
قاتل اکثر ایسے کرتے ہیں تاکہ ان تک پہنچنے والوں کی سوچ کو یکسوئی حاصل نہ ہو سکے۔ وہ اپنے قتل کو کسی اور کا قاتل ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ سب قتل ایک ہی انسان نے کیے ہیں، لیکن ان کا تاثر ایسا دیا گیا ہے گویا یہ سب ایک نے نہیں بلکہ مختلف لوگوں نے کیے ہیں۔ طالوت نے سمجھ کر بات اس کے گوش گزار کی تو اس نے سر ہلایا، پھر آگے بڑھ کر تصویر شیشے پر چپکانے لگا۔ لیکن یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا نا؟ اپنے مخصوص انداز کو بار بار تبدیل کرنا غیر فطری ہے، اور پھر اس غیر فطری انداز کے ساتھ بھی فطری سا تاثر دینا تو اور بھی مشکل ہوتا ہوگا۔ اسی لیے تو انہیں خطرناک تصور کیا جاتا ہے طالوت۔ وہ ایک سراغ سے نہیں ڈسا کرتے، وہ ایک روپ میں نہیں ہوتے، وہ بہروپیے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ انہیں پکڑنا اگر آسان ہوتا تو کبھی کوئی کیس پولیس کے ہاتھوں سے نکل کر کولڈ کیسز کا رخ نہ کرتا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا تھا، پھر جھک کر پسٹل اٹھائی، ہاتھ لمبا کر کے سامنے نشانہ لیا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے وہ کون سے ہتھیار کو زیادہ استعمال کرنا پسند کرتا ہوگا؟ کیونکہ جتنے قتل پچھلے سالوں میں ہو چکے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں۔ کچھ وکٹمز کو خنجر سے نشانہ بنایا گیا ہے، کچھ کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے، اور پھر زیادہ تر کو بندوق کے زور پر ہی قتل کیا گیا ہے۔ یہ آخری پوائنٹ، وہ گنز کے ساتھ اچھا ہے، جبھی زیادہ تر قتل انہی سے کیے گئے ہیں۔ ایک پسٹل کی رینج کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم 100 میٹر۔ یہ قریب کے نشانے زیادہ اچھے سے سنبھال سکتی ہے، اور جتنے قتل زیرو کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں ان میں ایک بات تو مشترکہ ہے، وہ قریب نہیں ایک فاصلے سے مارے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائفلز کا استعمال شوق سے کرتا ہوگا۔ حرم نے پسٹل کو رکھ کر رائفل اٹھائی اور پھر اس بڑی سی گن کو اپنے ہاتھ پر کسی ماہر کی مانند رکھ کر نشانہ لینے لگا۔ اور ہمارے پاس رائفل کی ایک عمومی رینج کیا ہوتی ہے؟ 500 میٹر۔ لیکن یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر نشانہ رینج سے باہر نکل کر لیا جائے تو یہ مس لیڈ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسے میں ہم اس تاثر کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ اس کا پسندیدہ ہتھیار رائفل ہوگی۔ وہ تیزی سے گویا زیرو کی نفسیات کو ڈی کوڈ کر کے بولتا جا رہا تھا، لیکن اسنائپر رائفل یہ ایک طویل رینج تک ٹارگٹ کو قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر ایک خصوصی ٹیلی اسکوپ ہوتا ہے جو اسے باقی سب ہتھیاروں سے ممتاز بناتا ہے، اور اس کی رینج کم از کم 2000 میٹر تک ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جو زیرو جیسے قاتل کے لیے باعث تسکین ہو، اور اس کی جو فاصلے سے قتل کرنے کی خواہش کو بھی پورا کرتی ہو۔ حرم نے رائفل سامنے ٹیبل پر رکھی اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، ہاتھ ایک بار پھر سے جیب میں اڑس لی۔ اس کا دراز قد اور مضبوط جسم مدھم روشنی میں بھی واضح ہونے لگا تھا۔ ریبی، اتنی تیزی سے باتوں کو ڈی کوڈ کر کے تم مجھے خوفزدہ کر دیتے ہو کبھی کبھی۔ وہ طالوت کی آواز سن کر تلخی سے مسکرایا تھا، پھر سر اٹھا کر سامنے لگی تصاویر کو باری باری دیکھا۔ رمیز انصاری، احمد لغاری، باقر حمدانی، طلحہ انصاری اور وجدان انصاری، ان سب کی پاکٹ سائز تصاویر ایک گولائی میں لگی ہوئی تھی، اور اس کے عین درمیان میں ناسرین کی تصویر تھی، وہی جس سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ قتل کرنے کا حکم کس لیے دیا گیا ہے؟ کیا صرف پیسے کے لیے پیچھے ہاتھ سے ان مالکان کا ہے؟ وہ چند پل خاموش رہا اور پھر آہستہ سے بولا، یہ دشمنی ہے طالوت، یہ نفرت ہے، یہ اندر پکتی سالوں کی آگ ہے، وہ غصہ ہے۔ مجھے رمیز انصاری کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں پتا، لیکن یہ شخص ان سب باتوں کا دماغ ہے، باقی اس کے کرندے اس کا دھڑ، وہ ان کا ہیڈ ہے۔
وہی سب کچھ قابو کر رہا ہے، لیکن اس میں اس کی سوچ تک نہیں پہنچ رہا۔ دشمنی کس بنیاد پر؟ نفرت، غصہ، گلٹ، کس چیز کا؟ اور پھر نازنین جیسی لڑکی اس کے اتنے بڑے کاروبار کے سامنے کیا کر لے گی؟ یہ سب باتیں ایک ہی بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ وہ حسد کا شکار ہے، وہ اس سے جلتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، جاوید اور رمیز کا رشتہ کس قسم کا تھا؟ اس نے رک کر پوچھا تھا۔ طالوت نے دوسری جانب گہرا سانس لیا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ دونوں بہت اچھے رشتے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ آفس میں بھی ورکرز معمول کے مطابق ہی یاد رکھتے ہیں جاوید کو، اور پھر ہر سال رمیز جاوید کے لیے لاکھوں کا صدقہ بھی تو دیتا ہے۔ ان کے مابین رشتہ اچھا ہی ہوگا۔ حرم نے نچلا لب دانتوں تلے دبا رکھا تھا، کہیں سے کچھ غائب تھا۔ اس کے دماغ میں پوری تصویر نہیں بیٹھ رہی تھی، پوری آنکھوں میں ایک پل کو کچھ ابھرا تھا۔ مجھے اس کے آفس جانا چاہیے۔ اس لیے طالوت چونکا۔ اس نے آگے بڑھ کر کرسی پر ٹنگا ہیڈ اٹھایا اور پھر کہنے لگا، وہ مجھے اپنا داماد بنانے کے لیے خاصا بےتاب ہے آج کل۔ میں اس کا یہی شوق پورا کرنے جا رہا ہوں۔ داماد؟ ہاں، میری ماں تو میرا رشتہ تک طے کر چکی ہے، اب بس پر دکھاوے کی نوبت رہ گئی ہے۔ طالوت دوسری جانب ہنس دیا تھا۔ واقعی شادی کر رہے ہو کیا؟ شادی تو کر لوں گا، لیکن انہیں یہ ضرور بتا دوں گا کہ رات کی تاریکی میں ان کے آفس کے کیمروں کو دھوکہ دے کر اس کے کیبن میں موجود پینٹنگ کے پیچھے کنتا سیف کو نقلی فنگر پرنٹ سے کھول کر کاغذات کی پڑتال کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ ہونے والا داماد ہی تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اس سب کے بعد وہ مجھے قبول کر لے گا نا؟ اور طالوت کی ہنسی دوسری جانب نہیں رک رہی تھی۔ حرم نے بہت دنوں بعد اس کی ہنسی سنی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے آس پاس ایجنسی کی شامیں بکھرنے لگی۔ تب جب سب اچھا تھا، تب جب وہ دونوں دوست تھے، تب جب اس نے ماجھی اور شہوار کو نہیں کھویا تھا، تب جب اس کا اتنا گہرا نقصان نہیں ہوا تھا۔